السلام علیکم پیارے دوستو، ایک چال باز حسینہ، تو کیا تھی اس کی چال بازیاں؟ تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رائنا کو شاپنگ سے عشق تھا، کانسی کے نفیس و نازک مجسموں سے لے کر جدید ترین فیشن کے ملبوسات کی خریداری کا، نت نئی چیزوں کا حصول اس کی زندگی تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور شے تھی جو رائنا کو باقی تمام باتوں سے پیاری لگتی تھی۔ یہ وہ خواتین تھی جو شاپنگ کے دوران اپنے کریڈٹ کارڈز کی حفاظت سے بے پرواہ دکھائی دیتی تھی۔ رائنا جو کچھ بھی پہنتی تھی اور اس کے اپارٹمنٹ میں موجود عمدہ چیزوں میں سے بیشتر چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے خریدی گئی تھی۔ وہ چوری شدہ کریڈٹ کارڈز کے ذریعے خریداری کو حقیقت میں کوئی چوری نہیں سمجھتی تھی، یہ اس کے لیے ایک طرح کا مشغلہ تھا۔ وہ ہر چوری کیے کریڈٹ کارڈ پر صرف ایک شے خریدتی تھی، پھر اس پلاسٹک کارڈ کو قریب ترین کوڑے دان میں پھینک دیتی تھی۔ آج کا دن ایک مصروف دن تھا، شاپنگ مال میں خریداروں کا ہجوم تھا۔ رائنا اپنے درست شکار کی تلاش میں مجمع کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ اسٹور کی چھت سے سرخ رنگ کے بڑے بڑے بینرز لٹکے ہوئے تھے جن پر سیل کے الفاظ نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے بڑے ڈبوں میں اشیاء کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور بے تاب خریداروں کی بھیڑ نے ان ڈبوں کو گھیرا ہوا تھا۔ ایسے ہی ایک بڑے سے ڈبے کے اطراف مجمع میں سے ایک دراز قامت تندومند عورت پیچھے ہٹی۔ اس کی عمر 50 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چمک جھمک والا ایک سنہری ہینڈ بیگ اس طرح سر سے اوپر پکڑا ہوا تھا جیسے وہ کوئی ٹرافی ہو جو اسے انعام میں ملی ہو۔ رائنا پوری توجہ سے اس عورت کا جائزہ لینے لگی۔ وہ عورت ایک قریب ترین سیلز ڈیسک کے پاس چلی گئی۔ اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ اس طرح تھاما ہوا تھا جیسے کسی دیوتا سے التجا کر رہی ہو۔ سیلز کے عملے میں سے ایک کی تو توجہ حاصل کرنے میں اس عورت کو 5 منٹ لگ گئے تھے، پھر لین دین کی تکمیل میں مزید 5 منٹ صرف ہو گئے۔ اس دوران رائنا کو کریڈٹ کارڈ کا نزدیک سے جائزہ لینے کا بھرپور موقع مل گیا تھا۔ اس عورت نے خریداری مکمل ہونے کے بعد وہ پلاسٹک کریڈٹ کارڈ عجلت میں اپنے کوٹ کی سامنے کی جیب میں ڈال دیا۔ رائنا خاموشی اور تیز قدموں کے ساتھ مجمع میں راستہ بناتی آگے بڑھنے لگی، حتیٰ کہ اس عورت کے ہم قدم ہو گئی۔ بعد میں اس عورت سے اس طرح ٹکرائی جیسے اس کے قدم لڑکھڑا گئے ہوں۔ دوسرے ہی لمحے اس عورت کا کریڈٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کریڈٹ کارڈ کے تیز دھار کناروں کی چبھن وہ اپنی انگلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسٹور سے نکل کر کھلی فضا میں آ گئی۔ کریڈٹ کارڈ کی کامیاب چوری پر ہمیشہ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی تھی۔ رائنا کا دل کارڈ پر موجود اس کی مالکہ کا نام جاننے کے لیے بے تاب ہو رہا تھا، لیکن پہلے وہ کسی محفوظ جگہ پہنچنا چاہتی تھی۔ 2 بلاک کے فاصلے پر ایک جیولری اسٹور تھا جہاں وہ ہمیشہ سے جانے کی تمنا کیا کرتی تھی، لیکن اس کو کبھی کریڈٹ کارڈ چوری کرنے کا ایسا درست موقع نہیں مل سکا تھا۔ وہ اس جیولری اسٹور میں کوئی خریداری کر سکتی۔ رائنا کبھی بھی ایک ہی اسٹور میں چوری شدہ کارڈ سے 2 مرتبہ خریداری نہیں کرتی تھی۔ وہ کسی بھی مشکل میں مبتلا ہونے سے بچنے کے لیے یہ احتیاطی تدبیر اختیار کرتی تھی۔ اتنی چال باز حسینہ تھی وہ۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد رائنا نے کارڈ پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی۔ برنارڈس ایتھرج، خدایا لوگ اس طرح کے انوکھے نام کہاں سے لیتے ہیں؟ پھر اس نے کارڈ کو پلٹ کر دیکھا۔ اس پر برنارڈس ایتھرج نے اپنے دستخط نیلی روشنائی سے عجلت میں اس نے ویٹر کو فریش ڈونٹ اور کافی کا آرڈر دیا اور ویٹر کے واپس آنے کے انتظار کے دوران برنارڈس ایتھرج کے دستخط کی مشق اس چھوٹی سی کاپی پر کرنے لگی جو وہ اسی مقصد کے لیے اپنے ساتھ لیے پھرتی تھی۔ رائنا اس کاپی کے صفحات پلٹنے لگی۔ اسے ہر ایک دستخط دیکھ کر وہ خریداری یاد آتی رہی جو اس نے ہر ایک کارڈ پر الگ الگ کی تھی۔ اسے علم تھا کہ اگر کبھی وہ پکڑی گئی تو یہ کافی اس کو مجرم ٹھہرانے کے لیے ایک ٹھوس ثبوت کافی ہوگا، لیکن رائنا کا دل کبھی یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کاپی کو پھینک دے یا ضائع کر دے۔ پھر وہ کریڈٹ کارڈ کی مالکہ کے دستخط کی مشق کرنے لگی۔ برنارڈس ایتھرج چند بار کی مشق کے بعد رائنا اس عورت کے دستخط اس سے بھی بہتر انداز میں کرنے لگی۔ تازہ ڈونٹ کی خوشبو اسے بے حد فرحت بخش محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ڈونٹ کھانے میں لطف آ رہا تھا، ساتھ ہی وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس کریڈٹ کارڈ سے کون سی شے خریدنی چاہیے، کوئی عمدہ سی چیز جیسے کہ جھالر والی سنہری چین۔ ساتھ ہی رائنا نے خود کو یاد دلایا کہ خریداری حدود کے اندر ہونی چاہیے تاکہ شاپ کیپر کو کارڈ کی تصدیق کی ضرورت پیش نہ آئے۔ وہ اس معاملے میں ہمیشہ محتاط رہتی تھی۔
یہ وہ حقیقت تھی کہ جس کی بنا پر وہ کسی قسم کے شعبے سے بالاتر رہتی تھی۔ اسے یہ کھیل کھیلتے ہوئے 18 ماہ ہو چکے تھے اور اس پر ایک بار بھی شبہ نہیں کیا گیا تھا۔ رائنا ڈونر شاپ سے نکل کر خوشی خوشی جیولری اسٹور کی جانب چل پڑی۔ جیولری اسٹور میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنی پسندیدہ جیولری کے انتخاب میں زیادہ دیر نہیں لگائی اور جلدی سے کریڈٹ کارڈ سیلز لیڈی کے حوالے کر دیا اور بے تابی سے اس خاتون کی واپسی کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ خریداری کی رسید اور اس کی منتخب کردہ سنہری چین لے آئے۔ جب 2 منٹ گزر گئے اور اس لیڈی کی واپسی نہیں ہوئی تو رائنا کھٹک گئی۔ اسے شبہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور شاید اس کی جعل سازی نظروں میں آ گئی ہے۔ وہ اچانک کاؤنٹر پر سے پلٹی اور تیزی سے جیولری اسٹور سے باہر نکلنے کے لیے دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ اس نے خود کو ایک دراز قامت بھاری بھرکم شخص کے بازوؤں میں پایا۔ مجھے جانے دو، میرا راستہ مت روکو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ رائنا نے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے رائنا کا بازو سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ واپس اسٹور میں چلے مس رائنا نے اس بھاری بھرکم شخص سے نبردسمہ ہونے کی کوشش کی لیکن خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسٹور میں اندر پہنچنے کے بعد اس بھاری بھرکم شخص نے سیلز لیڈی کو مخاطب کیا جو کاؤنٹر پر واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے دبوچ لیا ہے، تم پولیس کو فون کر لو۔ رائنا نے ان سسکیوں پر قابو پانے کی کوشش کی جو اس کے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ تم پولیس کو کیوں طلب کر رہے ہو؟ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگر تم نے اسی لمحے مجھے نہیں چھوڑا تو میں جعلی حراست میں لینے اور ہراساں کرنے کے الزام میں تم پر مقدمہ کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ ہنس دیا۔ البتہ رائنا کا بازو بدستور اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ تم نے آج شاپنگ کے لیے غلط اسٹور کا انتخاب کیا لیڈی، اس صحت مند شخص نے کہا۔ رائنا کو اپنا چہرہ ٹمٹماتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے کوئی شے چوری نہیں کی، میں تمہیں یقین دلا رہی ہوں۔ وہ شخص صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ تم نے یہاں ایک بھلی صورت اور نیک سیرت خاتون ہونے کا ناٹک رچایا تھا لیکن اگلی مرتبہ جب تم اس قسم کا کوئی ناٹک رچانے کی کوشش کرو تو پہلے اسٹور کے نام کا غور سے جائزہ ضرور لے لینا۔ رائنا نے نگاہ اٹھا کر دروازے کے شیشے پر اسٹور کے نام کے جعلی حروف کو پڑھنے کی کوشش کی جو اندر کی جانب سے الٹے لکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے جب ان کے حروف کو سیدھا پڑھ لیا تو اسٹور کا نام سمجھ آنے پر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر اس تنومند شخص نے اس کا بازو نہ پکڑا ہوا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتی۔ اسٹور کا نام تھا ایتھرج جیولر۔